اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے آزاد غلام، جس میں ہم آپ کو آج سے تقریباً 1320 سال قبل کے تمام آزاد مگر غلام حکمرانوں کی تفصیل بتائیں گے۔ سن 703 عیسوی میں سندھ کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل نے راجہ طاہر کے ہاں پناہ لے لی۔ حجاج بن یوسف نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا تو راجہ طاہر نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو 712 عیسوی میں مکران کے راستے دیبل روانہ کیا۔ دیبل کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جسے سومناتھ کا مندر کہا جاتا ہے، جس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا رہتا تھا، اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمانوں نے پتھر پھینکنے والی منجنیق کا استعمال کر کے جھنڈے کو گرا دیا، جس سے ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ راجہ طاہر کو شکست دینے کے بعد سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو خوش آمدید کہا اور بہت سے ہندو اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ غزنوی خاندان 997 عیسوی سے 1030 عیسوی تک برصغیر پر حکمران رہا۔ اس کے زوال کے بعد 1177 عیسوی میں غوری خاندان حکمران بنا۔ سلطان شہاب الدین غوری حکمران اس مسلم حکومت کا بانی تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ غلام ترکوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد سلطنت کی باغ دوڑ انہی غلاموں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اس لیے اس دور کو دور خاندان غلامان بھی کہتے ہیں، اور ان کا بانی قطب الدین ایبک تھا۔ یہ خاندان 1206 سے 1290 تک حکومت کرتا رہا۔ خلج بھی ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام خلج تھا، اسی وجہ سے انہیں خلجی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان نے 1290 سے 1321 تک ہندوستان پر حکومت کی، اور سلطان غیاث الدین بلبن اس خاندان کا آخری حکمران تھا۔ اس کے قتل کے بعد جلال الدین فیروز خلجی نے حکومت کا اعلان کیا، اور یوں خلجی حکومت کا 30 سالہ دور شروع ہوا، اور اس سلطنت کا آخری سلطان مبارک شاہ قتل ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے 22 وزرائے اعظم جنہوں نے اپنا وقت اقتدار پورا نہیں کیا، اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ تغلق بھی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے جو ترکستان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کا دور اقتدار 1321 عیسوی سے 1414 عیسوی تک ہے۔ ہندوستان میں اس حکومت کا بانی غازی ملک تھا، جو بعد میں غیاث الدین تغلق کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خاندان کے بعد لودھی خاندان کو عروج ملا۔ لودھی پٹھان تغلق بادشاہوں کے زمانے میں ہندوستان کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، اور ان میں سے اکثر نے ہندوستان میں فوجی ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔ بہلول لودھی اس خاندان کا پہلا حکمران تھا۔ لودھی خاندان کا دور حکومت 1451 سے 1526 تک ہے۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے سلطان ابراہیم لودھی کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان کو آخری بادشاہ جو ملا وہ تھا بہادر شاہ ظفر، جسے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے قید کر کے پھانسی کی سزا دے دی، اور یوں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ بجھ گیا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کی غلامی کا دور شروع ہوا۔ اس جنگ سے لے کر 1937 تک تقریباً 90 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ انگریز بر صغیر پر مکمل طور پر حاکم رہے، لیکن انگریزوں میں اس دور میں کچھ اچھے کام بھی کیے، جس میں ریلوے کا نظام، ہسپتالوں کا نظام وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن کام جتنے بھی اچھے ہوں، غلامی ہی ہوتی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ ابھرا، اور تحریک کی شکل اختیار کرنے کے بعد 14 اگست 1947 کو ایک آزاد مملکت خداداد وجود میں آئی، جس کی بنیاد مذہبی، معاشی اور معاشرتی آزادی پر رکھی گئی تھی، جن کی بنیادوں میں ہمارے عظیم رہنماؤں کی جان و مال اور اولاد کا پسینہ شامل تھا، تاکہ یہاں بسنے والے لوگ آزادی کا سانس لے سکیں۔ لیکن مملکت کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے غلاموں کا دور بھی شروع ہو گیا، اور ان کا راج شروع ہو گیا، اور عام عوام ان انگریز غلاموں کی غلام بن کر رہ گئی۔ زیریں پنجاب اور سندھ کا ابھی بھی مشاہدہ کریں تو آپ کو ابھی بھی انگریزوں کی غلامی کا دور ملے گا۔
क्या ये थी आज़ादी कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलें और फिर इन ग़ुलामों के ग़ुलाम बन जाएं? हत्ता कि इन इलाक़ों के हुक्मरान इस कदर गरूर और तकब्बर ज़दा हैं कि उन देशों में जाते हैं तो उनके सामने ग़ुलामों और मस्कीनों की चादर ओढ़े सर निगू रहते हैं, और यहाँ तक कि अपनी औलाद के निकाह भी वहीं करते हैं और उनका मरना जीना वहीं है। कहने को तो हम एक आज़ाद ममलिकत में रहते हैं, लेकिन आज हमारे हुक्मरान आज़ाद ग़ुलाम हैं। आजकल पाकिस्तान में हुक्मरानों का जो हाल है, इक़्तिदार के लालच में एक दूसरे की तौहीन की जाती है। इससे बढ़कर एक शख्स को इक़्तिदार से हटाने के लिए बैरून मुल्क लोगों से मदद ली जाती है, और हम कहते हैं कि जी हम तो आज़ाद ममलिकत में रहते हैं। इक़्तिदार का लालच इस कदर सर चढ़ कर बोल रहा है कि हम दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहने से भी कासिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक आज़ाद पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हुआ चाहता है। मरियम साहिबा के बकौल सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप एक ग़ुलाम पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं। माज़रत चाहता हूँ, आज पहली बार मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अल्लाह हाफ़िज़।